سر پریشانی آج کے دور میں 3 چیزوں سے آئی ہے. اس پہلی چیز کا نام ہے موازنہ، کمپیرزن. ہم نہ چاہتے دیکھتے ہیں دوسرے کے پاس کیا ہے. نیڈ کا مسئلہ اس ملک میں اللہ کی رحمت سے نہیں ہے، گریڈ کا مسئلہ ہے. اب وہ جو نیڈ ہے نا، بنیادی طور پہ دیکھیے تو وہ سب نے صبح کا ناشتہ کیا ہے. میں آپ کو حقیقتاً بتاؤں، مطلب میں نے بڑا ڈھونڈا ہے، مجھے پوری زندگی میں بہت کم ایسے لوگ ملے جو بھوکے ہیں اور بھوک سے مر رہے ہیں. بہت کم. عملاً میں کہہ رہا ہوں، دیکھیے خبر کوئی چیز نہیں ہے، میں عملاً کہہ رہا ہوں، ٹریول کرنے والا بندہ آپ کو کہہ رہا ہے. ہاں ایک بات میں نے دیکھی ہے، لوگوں کو کھا کھا کے مرتے بڑا دیکھا. یقین کیجیے، یعنی آزمائی بات ہے. ایک ہمارے دوست تھے، تو ان کی اماں حضور جو تھی وہ انتقال فرما گئی. ان کو شوگر تھا، کہیں چیلنج تھا، وہ انتقال فرما گئی. تو انتقال کے 2 دن بعد پھل والا آیا، اس نے کہا جی یہ مینگوز کا بل دے دیں. کہا یار ہم نے تو کھائی نہیں. کہا آپ کی اماں کھاتی تھی چھپ چھپ کے. اماں کو تو آم منع تھے. اس نے کہا تو کہاں ہے اماں؟ اللہ کے پاس چلی گئی. اس نے کہا پھر اسی لیے چلی گئی ہیں کیونکہ منع تھے اور کھا کھا کے چلی گئی ہیں. حضور لوگ یقین کیجئے، آپ کے ملک میں 80% بیماریاں کھا کھا کے بیمار ہم ہو رہے ہیں. یار ہارٹ کی بیماری کا کوئی جراثیم ہوتا ہے؟ کوئی جراثیم نہیں ہے. ایک ہارٹ اٹیک کروانے کے لیے ڈاکٹر بتاتے ہیں 20 سال کی محنت دن رات کرنی پڑتی ہے. 20 سال ایکسرسائز نہیں کرنی، سگریٹ پینے ہیں، چیزی برگر کھانے ہیں، کھا کے ساتھ ہی سو جانا ہے، انچایا کھا لینا ہے، تھوڑی دیر بعد پھر منہ مار لینا ہے، کوئی اور کھا رہا ہے چکھا دے یار میں. کولڈ ڈرنک پینی ہے، ان ہیلدی لائف سٹائل اپناتے آخر کار 20 سال کی انتہا کی محنت کے بعد انا للہ ہارٹ اٹیک ہو گیا. کوئی بیماری شوگر بتائیے جراثیم ہے اس کا کوئی؟ 100% لائف سٹائل کی بیماری ہے، کھا کھا کے، غلط کھا کھا کے، بیٹھ کے. میں چند دن پہلے ایک آفیسرز کا ایک کلاس تھی، میں نے ان سب کو 45-50 سال کی عمر کے، میں نے سب پوری کلاس کو کہا کہ اپنا لپڈ پروفائل کروائیے اور اپنا شوگر کا ٹیسٹ کروائیے. اگلے دن 50% کا رپلائی آیا. آدھی کلاس کو شوگر کے بارڈر لائن پہ تھے، یہاں ہو چکی تھی، اور لپڈ پروفائل سب کا خراب تھا. یہ پوری قوم کی حالت ہے آپ کی، کھا کھا کے بیمار ہو رہے ہیں. اچھا جو ہے اس کو انجوائے نہیں کر رہے، جو نہیں ہے کہتے ہیں اگر یہ ہو نا، اگر یہ ہو. اچھا جس کے پاس وہ ہے اس کا جا کے انٹرویو لے لیں، وہ بھی رو رہا ہے. S500 والا، مرسیڈیز والا رو رہا ہے، یار مزہ نہیں آ رہا، جہاز ہونا چاہیے. ہر کوئی اوپر دیکھ رہا ہے. حالانکہ مزہ دراصل جو ہے اس کو انجوائے کرنے میں ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں خوشی منزل نہیں ہے، خوشی رستہ ہے. اور اگر آپ خوشی کے رستے پہ نہیں ہیں اور خوشی کے رستے کے چلنے کے اسلوب آپ کو معلوم نہیں ہے، خوش نہیں ہو سکتے. اور خوشی کے رستے پہ چلنے کا پہلا اسلوب قبول کرنا، راضی رہنا ہے، ماننا ہے کہ یہ جو زندگی ہے اس میں بڑا کچھ ایسا ہے جو کمال ہے، میں تو دھیان ہی نہیں دے رہا. حضور والا دوسرا چیلنج کیوں ہے یہ اس ناخوشی میں اجتماعی طور پہ؟ میرا یہ خیال ہے کہ یہ 22-24 کروڑ کو ایک بیماری پکی لگ گئی ہے، اور اس بیماری کا نام ہے ناشکرا پن. اس ملک کا چیلنج یہ ہے کہ ہم 22-24 کروڑ لوگ ہم شکر گزار نہیں، اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار نہیں، ہمارے مزاجوں میں شکر گزاری نہیں. عملاً دیکھتے ہیں. پھر حدیث شریف کے الفاظ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جناب نے فرمایا جو شخص بندوں کا شکر گزار نہیں وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں. مستند حدیث. یار آپ عام لوگوں کے رویوں میں دیکھیں، شکریہ ہے، کامن پریکٹس ہے. کوئی رستہ پوچھے گا، کوئی پوچھے گا اسٹیڈیم کس طرف ہے، باہر آپ کھڑے، آپ کہہ رہے آپ ادھر اتنے میں چلا گیا. او بھائی کوئی شکریہ بھی چیز ہوتی ہے، کہتا کسی اور سے لے لینا. شکریہ کا رواج ہی نہیں ہے، شکریہ کا مزاج ہی نہیں ہے. آپ کسی کی طرف کوئی چیز بھیجیے، 90% شکریہ کو نہیں آتا. کسی کے کام آئیے، مڑ کے نہیں لوگ دیکھتے، یار مڑ کے نہیں دیکھتے. تھینک لیس، یہ تھینک لیسنس جو پورے معاشرے میں ہے، مجھے بتائیے اس کا تو وعدہ ہے. وہ کہتا ہے تم شکر ادا کرو میں تمہیں اور دوں گا. بھائی یہاں تو شکر گزاری ہے ہی نہیں، بندوں کی نہیں ہے، اللہ کی شکر گزاری کیا ہوگی؟ تو وہ الحمدللہ، اب اجتماعی طور پہ بتاؤں اس کی ایک نشانی کیا ہے. الحمدللہ جس کا ترجمہ سارے کے سارے آپ یہ کرتے ہیں کہ تمام تعریفیں، اب یہ نہیں کہتے نہیں اللہ 98% تیری 2 میری، نہیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. اگر انگلش میں تھوڑا سا سمجھانا چاہوں کہ آپ کریڈٹ نہیں لیتے، سارا ہی کریڈٹ اس کو دے دیتے کہ اللہ جو کچھ اچیو کیا میں نے مالک تیری عطا ہے. اگر کوئی 1% بھی کریڈٹ لے رہا ہے اور 98% کہہ رہا نہیں 99% تو ہے، 1% تو میرا بھی کمال ہے، تو الحمدللہ. الحمدللہ کا مطلب یہ ہے کہ تمام تعریفیں. حضور آپ کی پوری قوم کی حالت دیکھ لیجیے، ہر کوئی کریڈٹ لینے کو تیار ہے، میرا کمال ہے، یہ پول ہم نے بنایا تھا، یہ میرے بڑوں کا. یہ سیاسی طور پہ دیکھ لیجیے، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. ہر بندہ کریڈٹ لینے کو تیار ہے، کریڈٹ دینے کو تیار نہیں ہے. اور خیر والا معاشرہ وہ ہوتا ہے جس میں کریڈٹ دوسروں کو کوئی دے، خود پیچھے ہٹ جائے کہ یار نہیں یار اسی کا ہی کمال ہے. یہ اعلیٰ ظرفی ہوتی ہے. تو یہاں چیلنج یہ دوسرا، تیسرا چیلنج ناخوشی کا. تیسرا بہت بڑا چیلنج یہ ہے
کہ انسان کو آگے چلنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے کچھ دکھنا چاہیے. اب اگین وہ جو دکھنا ہے یہ آنکھ سے نہیں ہے، یہ کیفیت ہے ایک. آپ سمجھ گئے جی میری بات؟ میرے کیونکہ گھر کے پاس میں موٹر وے، لاہور میں تو موٹر وے قریب ہے، تو موٹر وے پہ جب دھند پڑتی ہے نا، جب اسموگ اور فوگ آ جاتی ہے تو موٹر وے بین ہو جاتی ہے، ہم لوگوں کو ویٹ کرنا پڑتا ہے. ہم باقاعدہ موٹر وے کال کر کے ان کے نمبر پہ کال کر کے پوچھتے ہیں کتنے بجے کھلنی ہے. وہ کہتے ہیں جی دوپہر 12 بجے. سن لائٹ پڑے گی، فوگ بیٹھے گی، اسموگ بیٹھے گی تو موٹر وے کھل جائے گی. کیونکہ آپ کو ایکسپیرینس نہیں ہوگا اس کا. اگر اسموگ اور فوگ میں گاڑی کی سپیڈ 120 کرنا چاہیں تو وہ نہیں ہو سکتی، 20 نہیں ہو سکتی، تو 120 تو بڑی دور کی بات ہے. خدا نہ خواستہ اگر آپ رات میں گاڑی چلا رہے ہوں اور ہیڈ لائٹ آف ہو جائے تو گاڑی نہیں چل سکتی، کیونکہ دکھتا ہی نہیں ہے تو چلے گی کیسے؟ چلنے کے لیے ایک چیز ضروری ہے، وہ ہے دکھنا. یہ دکھنا اتنا اہم ہے کہ آپ اگر آنکھیں بند کر کے 5 منٹ کے لیے کہیں کھڑے ہو جائیں اور تصور میں سوچیں آگے جگہ نہیں ہے پاؤں رکھنے کی، تو قسمن کہتا ہوں آپ کا قدم نہیں اٹھے گا، کیونکہ تخیل میں چلا جائے گا آگے جگہ نہیں ہے. پورے معاشرے کے ساتھ حضور یہ ہوا ہے. یہ دراصل کوئی اس کی ناراضگی کی شکل لگتی مجھے، کیونکہ وہ قرآنک فلسفی کے مطابق اس کی ناراضگی کی شکل ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک عجب خوف مسلط کر دیا جاتا ہے معاشروں میں. وسائل کی انتہا ہے، ریسورسز کی انتہا ہے، اتنا بڑا ہیومن پوٹینشیل ہمارے پاس ہے، ایسا کمال کا ملک ہمارے پاس، خوف کی حالت یا پتہ نہیں کیا ہو جانا. تو یہ جو ایک انسرٹنٹی ہے یہ دشمن ہے خوشی کی. یہ جو ان سین، ایک جو کچھ نہیں دکھ رہا اس کے بارے میں گمان کے پتہ نہیں کیا ہو جانا ہے، یہ خوشی کی دشمن ہے. تو حضور والا اس کا سادہ سا حل ایک ہے، وہ ہے توکل. اگر آپ کا پورا بھروسہ ہے یہ تیسری چیز کا کہ کل پالتا رہے، کہاں پالتا رہے، آج تک پالتا رہے، تو کل کے بھی بندوبست اس نے کیے ہوئے. وہ بابا اشفاق کہتے ہیں کہ ایک دن میں بڑا پریشان تھا، تو جو اخبار تھی میں نے پکڑی ہوئی تھی اور میرے گھر کی بلی بھاگتی آئی. وہ کیونکہ فرینک تھی، اسے بھوک لگی ہوگی تو اس نے کوئی ہاتھ مارا تو اخبار ہٹ گئی. تو میں لیٹ گیا تو میرے سینے پہ لیٹ گئی. تو میں نے اس کو ایسے ہاتھ پھیرا تو وہ بڑے ریلیکس ہو کے نا میرے سینے سے لگ گئی. کہتے ساتھ ہی مجھے اتنی شرم آئی کہ اس بلی کا مجھ پہ یقین اتنا ہے سینے پہ لیٹ کے کہ مجھے نقصان نہیں دے گا. میرا تو یہ توکل ہی رب پہ نہیں ہے. ایک گھر کے پالتو جانور کا آپ پہ بھروسہ زیادہ ہے بھائی، اور ہمارا وہ بھروسہ اور یقین اس ذات پہ کیوں نہیں ہے؟ تو جس کا بھی بھروسہ اور یقین ہے اس کی انسرٹنٹی وہ کم ہے. جیسے انگزائٹی کم ہوتی ہے نا، اس کی انسرٹنٹی کم ہے، انگزائٹی کم ہے، اس کے اندر پھر جو ہے وہ خوشی، اطمینان جو ہے وہ زیادہ ہے. تو اللہ مہربانی کرتا ہے جن معاشروں پہ وہاں اطمینان نازل ہوتا ہے، خوشی نازل ہوتی ہے. جن نفوس پہ اللہ مہربانی کرتا ہے وہ بھی نفس مطمئنہ بنتے ہیں، ان پہ بھی اطمینان کا انعام جو ہے انہیں گفٹ ہو جاتا ہے.